اور ایک نماز کا نام ہے قیام اللیل. یہ جو قیام رمضان ہے اس کا دوسرا نام ہے تراویح، اور یہ جو قیام اللیل ہے اس کا دوسرا نام ہے تہجد. یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں. تراویح جس کا دوسرا نام قیام رمضان ہے یہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور سونے سے پہلے پڑھنا ہے. مغرب پڑھو، مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت ہوتے ہی یہ نماز پڑھو. سونا نہیں ہے کہ سو گئے اور سو کر اٹھ کر پڑھیں گے، نہیں، سونے سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے. تو یہ قیام رمضان جس کا دوسرا نام ہے تراویح، اس نماز کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی رکعتیں 20 ہیں. 20 سے کم پڑھو گے ادا نہیں ہوگی. 20 سے کم پڑھو گے قیام رمضان ادا نہیں ہوگی. ہاں، امام مالک علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں ہیں 36. امام مالک کے یہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ تراویح کی 36 رکعتیں ہیں، لیکن اس قول پر مالکیہ کے یہاں فتویٰ نہیں ہے. حنفیہ کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، شوافی کے یہاں، حنابلہ کے یہاں، چاروں فقہا کے یہاں فتویٰ اس پر ہے کہ تراویح قیام رمضان کی 20 رکعتیں ہیں، لہذا 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اس سے کم پڑھو گے یہ سنت ادا نہیں ہوگی. اس کی دلیل ایک حدیث شریف تو وہ ہے جو اس جمعہ میں آپ حضرات نے خطیبوں سے بھی سنی ہوگی اور فضائل رمضان میں بھی سنی ہوگی. بخاری مسلم کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھی، اس کے لفظ کیا ہے؟ قام رمضان. اس قام رمضان سے قیام رمضان محاورہ بنا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھی تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف. ایک حدیث شریف تو یہ ہے، اسے ذہن میں محفوظ رکھو. دوسری حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. حضور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں سونے سے پہلے خوب نفلیں پڑھو، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی نفلیں پڑھو، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی. پھر ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آخری عشرے میں حضور اعتکاف میں تھے، اور حضور جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو ایک چٹائیں باندھ کر کے حضور کے لیے کمرہ بنا دیا جاتا تھا جس میں حضور آرام فرماتے تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی نفلوں میں لگ گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے کمرے سے، اس چٹائیوں کے کمرے سے باہر، اور حضور نے جو لوگ مسجد میں تھے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں جماعت کے ساتھ، اور جماعت شروع ہوئی. حضور نے تقریباً آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی. اور اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھائی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں، کتنی رکعتیں اس میں ذکر نہیں. آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. اس کا صبح میں چرچا ہوا لوگوں میں کہ آج تو بڑا اچھا موقع ملا، حضور نے ہمیں نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی. تو دوسری رات کو بہت سے لوگ اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس رات بھی حضور جماعت کے ساتھ پڑھائیں، تو اس اگلی رات کو عشاء کے بعد بہت سارے لوگ ٹھہر گئے. دوسری رات کو بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور عشاء پڑھا کر کمرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے اور آ کر حضور نے مصلی پر کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھانی شروع کی، اور آدھی رات سے کچھ زیادہ دیر تک حضور پڑھاتے رہے.
پڑھا کر کے فارغ ہو کر حضور پھر کمرے میں چلے گئے۔ اب یہ جو 2 دن پڑھائی تو اب تو تیسرے لوگوں میں اتنا چرچا ہوا اور لوگوں کو امید بند گئی کہ اب تو حضور ہر رات میں نمازیں پڑھائیں گے۔ تو اگلی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی گھر گیا ہی نہیں، ساری مسجد کھچا کھچ بھری رہی۔ حضور تیسری رات کو مسجد میں تیسری رات کو کوئی گھر گیا ہی نہیں۔ حضور تیسری رات کو بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور حضور نے نماز پڑھانی شروع کی اور اتنی دیر پڑھائی کہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا۔ سحری کا جب گھنٹہ بجتا ہے، سحری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے سحری شروع ہوتی ہے، تو وہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا۔ پھر نماز ختم ہو گئی اور حضور چلے گئے۔ چوتھی رات کو تو سارے مدینہ میں خبر گشت کر گئی کہ آج تو حضور نے پوری رات نماز پڑھائی۔ تو اگلی رات تو لوگ عشاء کی نماز میں ہی کھچا کھچ بھر گئے مسجد میں۔ حضور عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں چلے گئے، حضور نکلے ہی نہیں۔ رات دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے، لوگ یہ سمجھے کہ حضور سو گئے ہیں، تو کوئی سبحان اللہ زور سے کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہے، کوئی کنکری اٹھا کر کے چٹائی کو آہستہ سے مارتا ہے کہ حضور اگر سو گئے ہیں تو آنکھ کھل جائے، مگر حضور تو سوئے ہی نہیں۔ خیر جب مایوس ہو گئے تو لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر کے چلے گئے۔ صبح فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ رات جو تم حرکتیں کر رہے تھے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی کنکریاں مار رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ سب میں جان رہا تھا، میں سویا نہیں تھا، مگر میں اس لیے نہیں آیا تھا، مگر میں اس لیے باہر نہیں نماز پڑھانے نہیں آیا کہ تمہارا یہ ذوق شوق دیکھ کر، تمہارا یہ ذوق شوق دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جائے گی تو ہو سکتا ہے تم پریشانی میں پڑو، اس لیے میں نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا آئندہ بھی نہیں آؤں گا، تم اپنے طور پر پڑھا کرو۔ بس یہ 3 دن حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اور پھر حضور نے اعلان کر دیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ حدیث شریف پوری ہوئی۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، شریعت کے اکثر احکام تو وہ ہیں جو بندوں کی ضرورت کے پیش نظر اللہ کے یہاں سے آتے ہیں، لیکن کچھ احکام وہ ہیں، یہ مضمون خاص طور پر سمجھنے کا ہے، شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں سے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب 2 چیزیں پائی جائیں تب آئیں گے۔ امت کی خواہش اور نبی اس پر صاد کرے، نبی اس کی تائید کرے، نبی بھی اس کے ایگری ہو، تو امت کی طرف سے خواہش پائی جائے، نبی اس کے اوپر ایگری ہو، یہ 2 باتیں اکٹھا ہوں گی تو حکم آئے گا، اور جب تک یہ 2 باتیں اکٹھا نہیں ہوں گی وہ حکم نہیں آئے گا۔ اب میں 3 مثالیں دوں، 3 مثالوں کو سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کی امت کا حضور کا ہر امتی ہر نماز سے پہلے مسواک کرے اور مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، یہ حضور کی خواہش تھی۔ دوسرا حضور کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کی امت جب 1/3 رات گزر جائے تب عشاء پڑھے، اتنی رات گزرنے کے بعد عشاء پڑھی جائے، یہ حضور کی 2 خواہشیں تھی، اور حضور نے اسے ظاہر فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولاخرت العشاء الى ثلث الليل۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو اور 1/3 رات گزرنے کے بعد عشاء پڑھو۔ یہ جو حضور کا ارشاد ہے اس میں حضور کی خواہش معلوم ہو رہی ہے، مگر امت نے کوئی ریکویسٹ کی نہیں۔ امت اس کے جواب میں رسپانس دیتی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ آرڈر دیجئے، ہم نماز سے پہلے وضو کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی، نو پرابلم، آپ 1/3 پر عشاء پڑھیے، ہم حاضر ہوں گے۔ مگر امت کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں ملا تو یہ دونوں حکم نہیں آئے۔ ہر نماز سے پہلے مسواک ضروری نہیں ہوئی اور 1/3 رات پر عشاء مؤخر کرنا یہ ضروری نہیں ہوا، کیونکہ نبی تو اسے چاہتے تھے مگر امت نے ریکویسٹ نہیں کی۔
دوسری مثال یہ ہے کہ امت کی خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ عبادت ہو اور رات رات بھر عبادت ہو، اور دن بدن ایک رات میں نمازی تھے، اگلے میں اور بڑھ گئے، تیسرے میں اور بڑھ گئے، چوتھے میں ٹھٹ کے ٹھٹ مسجد کھچا کھچ بھر گئی. کتنی رغبت پائی جا رہی امت کی طرف، مگر حضور ایگری نہیں ہوئے، حضور نے سواد نہیں کی، اور حضور نماز پڑھانے آگے آئے ہی نہیں، تو تراویح کی فرضیت نہیں آئی. اور اگر امت کی یہ خواہش تو ہو ہی رہی ہے، اگر حضور بھی مسلسل نماز پڑھانے آتے رہتے تو دونوں باتیں جمع ہو جاتی اور تراویح واجب اور فرض ہو جاتی. تیسری مثال لو، یہ مثال بہت سمجھنے کی ہے. یہ جو اس امت کے لیے جمعہ کا دن مقرر ہوا ہے وہ اسی طرح سے مقرر ہوا ہے. امت کی خواہش اور نبی کا سعد، یہ جمعہ کا دن اسی طرح سے مقرر ہوا ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اللہ کو محبوب پسندیدہ جمعہ کا دن ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ کی وحی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اپنی امت کو اختیار دو کہ ویک میں سے ایک دن عبادت کے لیے منتخب کرو، جو تم منتخب کرو گے وہ ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے امت کو یہ اختیار دیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا کہ 7 دن میں سے ایک دن عبادت کے لیے منتخب کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ بھی دے دیا کہ دیکھو جمعہ اللہ کو پسند ہے، اسے منتخب کیجیے. مگر ان ناہنجاروں نے جمعہ کو نہیں دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم تو جمعہ کو نہیں پسند کرتے، ہم تو سیٹرڈے منتخب کرتے ہیں. کیوں بھائی سیٹرڈے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا پیدا کرنی شروع کی تھی تو سنڈے سے شروع کی تھی. بائبل میں یہی مضمون ہے کہ سنڈے سے پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، سنڈے کو یہ پیدا ہوا اور منڈے کو یہ پیدا ہوا، ٹیوزڈے کو یہ پیدا ہوا، اور آخر میں فرائیڈے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 6 دن کے اندر سارا عالم بن گیا، اور 7ویں دن سیٹرڈے کو اللہ میاں نے ہولیڈے منایا. تو انہوں نے کہا کہ سیٹرڈے کو اللہ میاں نے ہولیڈے منایا تھا، ہم بھی اس دن ہولیڈے کریں گے. اور ان کم بختوں نے تو یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ 6 دن کام کرتے کرتے اللہ میاں ریٹائرڈ تھک گئے تھے. تو تھک گئے تھے تو ریسٹ کیا تھا سیٹرڈے کو، ہولیڈے نہیں، ریسٹ کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کہا تھا 6 دن کائنات پیدا کرتے کرتے اللہ نے تھک گئے تھے تو 6 دن آرام کیا تھا سیٹرڈے کو. اور اس کا جواب قرآن کریم میں سورہ قاف والقرآن المجید میں دیا ہے اللہ نے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکن چھو کر کے بھی نہیں گئی. اللہ نے وما مسنا من لغوب انہی کے عقیدے کو رد کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میاں نے اس دن کام نہیں کیا تھا، ریسٹ کیا تھا، تھک گئے تھے، آرام کیا تھا. ہم بھی ہفتے میں 6 دن کام کریں گے، 7ویں دن ویکینڈ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ دیا مگر امت نے خواہش نہیں کی جمعہ کی. جو امت نے چاہا وہی دن ان پر مقرر کر دیا گیا، اور چونکہ اللہ کے پسندیدہ دن کو انہوں نے نہیں اختیار کیا تو احکام سخت بھیج دیے اللہ نے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی یہی اختیار دیا گیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن چوز کرو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ کو کون سا دن پسند ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے امت سے کہا کہ ایک دن پسند کرو، اور اشارہ دیا کہ دیکھو اللہ کو جمعہ کا دن پسند ہے. مگر ان کی امت نے کہا نہیں، ہم تو جمعہ کا نہیں، ہم تو سنڈے کو ڈنڈے کھائیں گے. کیوں بھائی سنڈے کو ڈنڈے کیوں کھاؤ گے؟ کہا اس دن اللہ میاں نے کائنات کا ابتدا کی ہے، کائنات پیدا کرنا شروع کیا ہے. کیا کہتے سنگ بنیاد کو، فاؤنڈیشن اسٹون. تو کہا یہ تو ہفتے کا دن فاؤنڈیشن اسٹون رکھا تھا اس دن کائنات کا. تو جس دن فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ دن یادگار ہوتا ہے. لہذا سنڈے کو کائنات پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، لہذا سنڈے کا دن ہم عبادت کے لیے منتخب کرتے ہیں. اللہ میں نے کہا کرو. ان پر بھی احکام سخت بھیج دیے. ہمارا نمبر آیا. ہمارا عجیب و غریب مسئلہ ہے
بڑا عجیب غریب سنو، حضور مکہ میں ہے، مکہ میں جمعہ قائم کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، کافروں میں گھرے ہوئے ہیں، باہر کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، دار ارقم میں چھپ کر کے جماعت کرتے تھے، وہاں کہاں جمعہ پڑھیں گے؟ کوئی موقع جمعہ پڑھنے کا ہے ہی نہیں، اور کوئی دن اسلام میں ابھی مقرر ہوا ہی نہیں۔ اچھا، ادھر مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور پہلے ایک بیعت کی ہے انہوں نے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، پھر دوسری بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور مسلسل یہاں اسلام پھیل رہا ہے مدینہ میں۔ مدینہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ، یہ بڑے صحابی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیٹیگری کے تھے، ان کے درجے کے صحابی تھے، مگر ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا ہے، اس لیے تاریخ میں انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، بہت پہلے انتقال، حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت بڑے اسلامی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت اسعد ابن زرارہ۔ مدینہ میں جو چپکے چپکے اسلام کا کام ہو رہا تھا وہ سب ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور گویا مدینے کے سب مسلمانوں کے لیڈر یہی بڑے تھے سب کے۔ انہوں نے ایک دن چند مسلمانوں سے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھائی ہمارا کام مدینہ میں کتنا ہو گیا ہے، مدینہ میں کتنے مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ جانے، ہمارے پاس تو کوئی لسٹ ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو ہمیں اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ سب نے کہا ہاں بھائی بالکل کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن منتخب کرو، اس دن میں سب کو اکٹھا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنڈے کو، ان کا سنڈے کو نہیں کرتے، تو عیسائیوں کا دن ہے۔ کسی نے کہا سیٹرڈے، ان کا سیٹرڈے بھی نہیں کرتے، تو یہودیوں کا دن ہے۔ تو کسی نے کہا منڈے کو، ان کا منڈے نہیں جاتے، ہم پیچھے جائیں گے، ہم تو سابقون اولون آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں جاتے، پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ منڈے کو جائیں گے تو ان دو امتوں سے پیچھے رہے، ان کا ہم پیچھے نہیں رہتے، ہم تو پہلے رہنے والے ہیں، لہذا سیٹرڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہے، فرائیڈے طے کرو۔ اور فرائیڈے طے ہوا، اور یہ طے ہوا کہ پورے ہفتے میں جو جس مسلمان کو جانتا ہے اسے اطلاع کرے کہ جو اگلا فرائیڈے آ رہا ہے اس میں مدینہ سے باہر لگ کر کے ایک باغ تھا حضرت اسد ابن زرارہ کا، اس باغ میں چپکے چپکے ہر مسلمان وہاں کھسک آئے دوپہر کو، اور انہوں نے دعوت کا انتظام کیا تھا کہ جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو دعوت کریں۔ چنانچہ ہر مسلمان نے پورے ہفتے، میں ان کو جانتا ہوں تو میں نے انہیں بتا دیا، دوسرا اس کو جانتا اسے بتا دیا، پورے مدینہ میں چپکے چپکے گویا ایجنڈا گھوم گیا کہ اگلے جمعہ کو فلاں باغ میں دوپہر کو سب کو آنا ہے۔ چنانچہ سارے اکٹھا ہو گئے۔ جب سارے مسلمان اکٹھا ہوئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 100-150 مسلمان ہیں، لیکن وہاں جو اکٹھا ہو گئے وہ 300 سے زائد تھے۔ تو یہ تو بالکل اندازے سے زیادہ ڈبل ہو گئے، ہمارا اندازہ 100-125 کا اندازہ تھا ان کا کہ پورے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 100-125 ہے، اور یہ چپکے چپکے اطلاع کر کے آئے ہیں وہ 300 سے زیادہ ہیں۔ اگر واقعی سارے مسلمان کو معلوم ہو رہا سارے اکٹھا ہو جائیں تو 500-700 اکٹھا ہوتے۔ تو اس قدر خوش ہوئے، سارے مسلمان بھی خوش ہوئے، حضرت اسد ابن زرارہ بھی خوش ہوئے، اور انہوں نے بکرے ذبح کر کے دعوتوں کا انتظام تو کر ہی رکھا تھا، اور خوشی میں حضرت اسد ابن زرارہ نے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، ورنہ ہم کہاں کفر میں اور بتوں کو پوجتے تھے، یہ تھے وہ تھے۔ اور یہ کہا کہ دیکھو آج اتنا مبارک دن ہے، آؤ اللہ کے لیے شکر بجا لائیں اور 2 رکعت شکریہ کی پڑھیں۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد سب کھڑے ہوئے اور حضرت اسد ابن زرارہ امام بنے اور 2 رکعت شکریہ کی ادا ہوئی۔ ادھر نماز کا سلام پھرا اور ادھر مکہ میں وحی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ وہاں حضور کو اطلاع دی گئی کہ جمعہ سے اس امت کے لیے فرض ہے۔ یہاں ان کی صلاح جمعہ نہیں ہے تو شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اور تقریر جو کی ہے وہ تو ویسے ہی تقریر کی ہے، سب بائی چانس ہو رہا ہے۔
تقریر انہوں نے کی اور 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھی اور یہاں سلام پھرا اور یہ ساری ڈیٹیل حضور کو مکہ میں بتا دی گئی اور جمعہ کی فرضیت وہاں نازل ہو گئی. کیوں؟ تمام نبی تو چاہتے ہی تھے یہ دن، تمام انبیاء تو یہ دن چاہتے ہی تھے، حضور بھی چاہتے تھے، اور امت کی خواہش خود بخود آئی، دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی، جمعہ کی فرضیت آ گئی. مگر جب تک حضور مکہ میں رہے جمعہ قائم کرنے کی نوبت نہیں آئی، جمعہ قائم کرنے کی کوئی شکل ہی مکہ میں نہیں تھی، تو مکہ میں جمعہ قائم حضور نے نہیں فرمایا. پھر مکہ سے حضور ہجرت کر کے تشریف لائے قباء میں، اور قباء میں 14 دن حضور رہے. ان 14 دن میں ایک جمعہ تو یقیناً آیا ہے، ہو سکتا 2 جمعے آئے ہوں. اس قباء میں بھی حضور نے جمعہ نہیں قائم فرمایا ہے. کیوں؟ وہ گاؤں تھا، گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، وہ گاؤں تھا اور گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو حضور 14 دن قباء میں رہے اور وہاں مسجد قباء خود حضور نے بنائی اور 14 دن حضور نے وہاں نماز پڑھائی، مگر جمعہ حضور نے نہیں قائم کیا. پھر جب قباء سے چل کر حضور آگے بڑھے ہیں تو قباء سے جو چلے ہیں تو جمعہ ہی کے دن چلے ہیں اور جمعہ کے دن مدینہ میں داخل ہوئے ہیں. تو چلتے چلتے مدینہ میں ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے میں رک کر کے حضور نے پہلا جمعہ مدینہ میں آ کر قائم فرمایا. یہ جمعہ کی تاریخ ہے. میں تو اصل میں مثالیں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ بعض احکام شریعتوں میں ایسے ہیں کہ وہ اس پر موقوف رہتے ہیں کہ نبی اور امت دونوں کی خواہشیں متفق ہو جائیں تو وہ احکام نازل ہوتے ہیں. اگر امت چاہے نبی سواد نہ کرے احکام نہیں آتے، نبی چاہے امت ریکویسٹ نہ کرے احکام نہیں آتے. تو یہ تراویح کی جو نماز تھی امت نے بہت چاہا، اپنے عمل سے بہت اشتیاق ظاہر کیا، مگر حضور نے سعد نہیں کی اور یہ فرمایا مجھے فرضیت کا اندیشہ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا پڑھانے، تم اکیلے پڑھ لیا کرو. چنانچہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہوئی اور حضور کے پورے زمانے میں لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے. حضور کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں بھی 2 سال کا زمانہ ہے. حضرت صدیق اکبر کی خلافت 2 سال رہی. ان 2 سال میں اتنے کام تھے. ایک طرف تو ملک کے اندر جزیرت العرب میں ارتداد کی لہر چل گئی تھی، ایک طرف پڑوسی حکومتیں دانت دکھانے لگی تھی، ادھر کے فتنوں کو قابو میں کرنا ہے، ادھر جنگیں شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کے 2 سالوں میں وہی چلتا رہا جو حضور کے زمانے میں چلا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت فاروق اعظم کی خلافت 12 سال ہے. ان 12 سال میں سے شروع کے جو 6 سال ہیں وہ اتنے پریشانی کے سال تھے کہ کسی رات سکون سے حضرت عمر سوئے نہیں اور روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مدینہ سے چلتے تھے، 10-10 مائل تک جاتے تھے کہ بارڈر پر سے کوئی خبر آ رہی ہو، اور 10 میل تک جاتے تھے اور کوئی نہ آئے تو پھر واپس مایوس ہو کر آتے تھے. روز یہ آتے تھے جاتے تھے، معلوم نہیں بارڈر پہ کیا صورتحال ہے. جنگیں چاروں طرف جنگیں ہو رہی تھی اور بڑی خطرناک جنگیں چل رہی تھی. 6 سال ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جنگوں کا زور توڑ دیا اور پڑوس کے دونوں جو اس زمانے کی جو سپر پاور تھے، رومن امپائر اور ایران کی حکومت، دونوں کی طاقت ٹوٹ گئی اور سکون کا سانس لیا. تو پچھلے جو 6 سال ہیں ان 6 سالوں میں حضرت عمر نے بہت سے دینی کام اصلاحات کیے. یہ جو پچھلے دنوں میں پچھلے 6 سالوں میں اصلاحات کیے ہیں ان اصلاحات میں سے یہ ہے کہ ان زمانوں میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے، مسجد نبوی میں راؤنڈ لیا انہوں نے، تو دیکھا کہ ایک قاری یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، 2-3 آدمی اس کے ساتھ ہیں، ایک قاری یہاں پڑھ رہا ہے، 1-2 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور پوری مسجد میں 10-20 آدمی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ وہ جو حضور نے جماعت نہیں کروائی تھی وہ تو فرضیت کا اندیشہ تھا، اب تو وہ اندیشہ نہیں رہا، حضور تو چلے گئے، وہی تو ختم ہو گئی. لہذا اب اگر جماعت شروع کر دی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ حضور نے 3 دن پڑھائی ہے اور فرضیت کے اندیشے کی وجہ سے پڑھانا بند کیا تھا، وہ اندیشہ اب نہیں رہا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کل سے ایک جماعت ہوگی، اور خود نہیں پڑھائی بلکہ حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا اور یہ کہا کہ حضرت ابی ابن کعب سب کو نماز پڑھائیں گے. یوں نماز شروع ہوئی. شروع میں جب نماز شروع ہوئی تو 8 رکعتیں شروع ہوئی.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نماز شروع ہوئی تو 8 رکعتیں شروع ہوئی، اور وہ 8 رکعتیں عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی، اور کب پوری ہوتی تھی؟ سحری کے وقت. عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور سحری کے وقت وہ 8 رکعتیں پوری ہوتی تھی. چند دن کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو 8 رکعت ہیں یہ قیام رمضان تراویح کی نماز نہیں ہے، یہ تو تہجد کی نماز ہے. اور حضور نے وہ جو 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعت نہیں پڑھائی تھی، وہ 20 رکعت پڑھائی تھی. یہ بات سامنے آئی. پھر وہ جو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تو 8 رکعت میں اتنی لمبی قرات کرنا، اس میں کھڑے رہنے والوں کو دشواری بھی پیش آتی تھی. تو چند دنوں کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام بدل دیا، اور اب وہ 8 رکعت بند کر کے 20 رکعت شروع کی، اور امام کو یہ حکم دیا کہ لمبی قرات مت کرو، مختصر قرات کرو، اور تراویح پوری کرو، اور پوری کرنے کے بعد لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگ سو جائیں، اور سو کر اٹھ کر وہ جو 8 رکعت تہجد کی ہیں وہ اٹھ کر کے اپنے اپنے طور پر وہ 8 رکعت تہجد کی پڑھیں. یہ نظام حضرت عمر نے شروع کیا کہ 8 رکعت تھی وہ بند کی، 20 شروع کی، لمبی قرات بند کی اور مختصر قرات کی، اور جلدی تراویح پوری کی تاکہ لوگوں کو سونے کا موقع ملے، اور سو کر اٹھ کر کے وہ 8 رکعت جو تہجد کی ہیں وہ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر تنہا پڑھنے کا جیسا حضور کے زمانے چلا آ رہا تھا وہ سلسلہ شروع کیا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا راؤنڈ لیا. اچھا، یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو کچھ چیمیں گوئیاں ہوئی. جب بھی کوئی نئی بات شروع ہوتی ہے تو کچھ چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بدعت شروع ہو گئی، کیونکہ یہ جو قیام رمضان ہے تراویح یہ جماعت کے ساتھ تو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، اور یہ کیا جماعت شروع ہو گئی، یہ کیا بدعت شروع ہوئی. یہ کچھ لوگوں نے چیمگوئیاں کی، اور ایسی چیمگوئیاں ہوتی ہیں، صحیح غیر صحیح الگ مسئلہ ہے. جب یہ مسجد نبوی توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکی مسجد بنائی تھی تو اتنی چیمگوئیاں ہوئی تھی کہ وہ حضور کی مسجد، وہ جھونپڑا وہ کہاں چلا گیا، یہ تو کسرا کا محل بنا دیا. اور آج جو سعودیہ نے مسجد نبوی بنائی ہے اسے اگر وہ لوگ دیکھتے تو اللہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتے دیکھ کر. وہ حضرت عثمان کی مسجد کو وہ کہتے تھے کسرا کا محل ہے، ہمارے حضور کی مسجد تو جھونپڑا تھی، کہاں گئی وہ، اور روتے تھے اس مسجد کو یاد کر کر کے. اور منظر دیکھ کر کے جو جملہ حضرت عمر نے فرمایا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نئی چیز کتنی شاندار ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نئی چیز جس کو لوگ نئی چیز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، یہ کتنی شاندار ہے. یعنی وہ جو بدعت شریعت میں ہے، جو بدعت ناجائز ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے. یہ نماز جو شروع ہے اس بدعت میں نہیں ہے، یہ تو شاندار یہ عبادت چیز ہے. چنانچہ مسئلہ یہ نکلا کہ بدعت کیا ہے. سنو، بدعت ہے وہ کام جس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، اور حضور اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اگر اصل ہو تو پھر وہ بدعت نہیں. دیکھو یہ مسجد جس انداز کی آپ نے بنائی ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ نہیں تھی. ہندوستان میں جو مسجدیں بنتی حضور کے زمانے میں ایسی مسجدیں تھی؟ نہیں تھی. عرب ممالک میں جو مسجدیں بنتی ایسی مسجدیں نہیں تھی، مگر مسجد حضور کے زمانے میں تھی، لہذا اصل ہے. اب آپ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جس ڈیزائن کی بھی مسجد بنائیں وہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ اصل موجود ہے. حضور کے زمانے میں مسجد تھی. دیکھو آج دنیا میں دینی مدارس، دارالعلوم، مدارس اسلامیہ طرح طرح کے ہیں.
کوئی کچھ نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 7 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 10 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 8 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 6 گھنٹے پڑھاتا ہے، کوئی 8 گھنٹے 8 پیریڈ رکھتا ہے، کوئی ایک ہی شفٹ میں پڑھاتا ہے، کوئی 2 شفٹوں میں پڑھاتا ہے۔ عربوں کی یہاں مدارس اسلامیہ کا طریقہ اور ہے، ہندوستان میں اور ہے، آپ کے ویسٹرن ممالک میں مدارس اسلامیہ کل 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں مدرسہ تھا، وہ مدرسہ کیا تھا؟ چبوترے والے، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے باہر، اس چبوترے پر کچھ طالب علم رہتے تھے جو پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے، پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے۔ اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ ایک مدرسہ تھا۔ اب دنیا میں قیامت تک جو شکلیں مدرسے کی بنتی چلی جائیں گی وہ سب سنت کے مطابق ہیں، ان کو بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اصل موجود ہے وہاں۔ اور ایک ایسا کام کہ اسے ہم عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی اصل حضور کے 3 زمانوں میں تھی ہی نہیں۔ مثال دے، مثلا عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، دیکھو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید مسلمانوں نے بڑھائی عید میلاد النبی۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کہیں کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نام کا کوئی فنکشن چھوٹا یا بڑا کیا ہو، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ لہذا یہ جو عید میلاد النبی مسلمانوں نے بڑھا دی، اس کو بدعت کہیں گے۔ اور ایک کام مسلمان کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، مگر اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں، بس ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کو رسم و رواج کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو رسم و رواج کہتے ہیں۔ اور اسے عبادت اور ثواب کا کام سمجھے تو بدعت کہلائے گا، اور عبادت اور ثواب کا کام نہ سمجھے، ضروری سمجھے تو رسم و رواج ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے رسم و رواج، شادی بیاہ میں جو ہے وہ رسم و رواج ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ بدعات ہیں، کیونکہ وہ سب ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو نماز جماعت سے ہو رہی ہے بدعت نہیں، کیونکہ اس کی اصل تو حضور کے زمانے میں ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ 3 دن جماعت سے پڑھائی گئی تھی، لہذا جب حضور نے 3 دن پڑھائی تھی، ہم اس میں 1 صفر بڑھا کر 30 دن پڑھاتے ہیں، تو اس کی اصل ہے۔ اور حضور نے 3 دن پڑھا کر بند اس لیے کی تھی کہ فرض ہونے کا اندیشہ تھا، اب وہ اندیشہ نہیں رہا، اس لیے حضرت نے ان چیمے گوئیاں کرنے والوں کا جواب دیا کہ ان کی چیمے گوئیاں صحیح نہیں ہیں، کہ یہ نماز بدعت ہے، یہ رائے ان کی صحیح نہیں ہے، یہ تو بہترین چیز ہے، یہ نئی چیز، بہترین نئی چیز ہے۔ دوسری بات فرمائی واللتی تنامون خیر من ھذا، اور وہ نماز جس کو تم سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہو، وہ نماز اس سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے۔ یعنی تراویح پڑھ کر تم جو سو جاتے ہو اور سو کر اٹھ کر جو تہجد پڑھتے ہو، وہ تہجد اس تراویح سے افضل ہے۔ اس جملے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو رمضان میں 2 نمازیں ہیں الگ الگ، سیپریٹ، ایک سونے سے پہلے ہے اور ایک سونے کے بعد ہے۔ سونے سے پہلے تراویح ہے، قیام رمضان ہے، اور سونے کے بعد تہجد ہے اور قیام لیل ہے، اور تراویح سے افضل وہ تہجد ہے۔ یہ جو تہجد ہے، قیام لیل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مختلف رکعتیں پڑھتے تھے، کم سے کم روایت ہے 7 رکعتوں کی، تو حضور تہجد 7 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتروں کی۔ اور زیادہ سے زیادہ جو روایت آئی وہ 17 رکعتوں کی آئی ہے کہ حضور 17 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 14 رکعتیں تراویح کی، تہجد کی، اور 3 رکعت وتروں کی۔ اور اکثر و بیشتر 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی اور 3 وتروں کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں صلاۃ اللیل کتنی پڑھتے تھے؟ دیکھو صلاۃ اللیل لفظ اس میں قیام رمضان نہیں ہے، یہ کہ حضور رمضان میں صلاۃ اللیل کتنی پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا کہ حضور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تمام مہینوں میں قیام اللیل 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتیں بڑھاتے نہیں تھے کہ رمضان کی خصوصیت سے تہجد کی رکعتیں کچھ اور بڑھ جائیں،
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتیں نہیں بڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی پورے سال حضور کا تہجد اور قیام لیل 11 رکعتیں تھی، 8 رکعتیں تہجد کی، 3 وتروں کی، مگر یہ فرمایا کہ حضور رمضان میں تعداد تو نہیں بڑھاتے تھے، 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، مگر ان 8 رکعتوں کو اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ تو کیا بتاؤں تجھے اس کی لمبائی اور کیا بتاؤں تجھے اس کی عمدگی، کہ کتنا عمدہ حضور ان 8 کو پڑھتے تھے اور کتنا لمبا پڑھتے تھے۔ تو گویا کوانٹیٹی تو رمضان میں حضور نے نہیں بڑھائی، لیکن کوالٹی بڑھائی، اس کی کیفیت بڑھائی۔ وہ 8 ہی رکعتیں بہت لمبی اور بہت شاندار حضور پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کی خصوصیت سے تہجد کی رکعتوں کی تعداد حضور نے نہیں بڑھائی، وہی 8 رکعت تہجد پڑھاتے تھے، مگر اس کی کیفیت بڑھا دی، لمبی پڑھتے تھے، رمضان میں تہجد لمبا پڑھتے تھے اور شاندار پڑھتے تھے، باقی تعداد پورے سال تہجد کی تعداد وہی 8 رکعتیں تھی۔ یہ روایت یہ اکثر حالات کے اعتبار سے ہے، کبھی کبھی 11 سے کم بھی پڑی ہے اور کم کم والی روایت 7 تک روایتیں ہیں، اور کبھی 11 سے زائد بھی پڑی ہے اور زائد کی روایت 17 تک کی روایتیں ہیں۔ یہ 2 نمازیں بالکل الگ الگ ہیں، یہ سونے سے پہلے کی ہے، اس کا نام قیام رمضان ہے، اس کا نام تراویح ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نماز حضور نے 3 دن پڑھائی ہے، پھر بند کر دی ہے، پھر لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے۔ اس کی باقاعدہ جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ شروع میں 8 پڑھاتے تھے کیونکہ تہجد کا چانس نہیں دیتے تھے، سحری کے وقت تک جماعت چلتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ نہیں، حضور نے وہ جو 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ تو 20 رکعتیں تھی اور یہ تہجد الگ ہے، تو حضرت عمر نے دونوں کو الگ کر دی اور 20 رکعتیں کی، قرات کم کر دی، نماز جلدی ختم کروائی، لوگوں کو سونے کا موقع دیا اور یہ کہا کہ اٹھ کر تہجد پڑھو۔ یہ ہے تمام ڈیٹیل۔ چاروں ائمہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، آج دنیا میں 90% انہی چاروں ائمہ کے ماننے والے ہیں، چاروں ائمہ متفق ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر چاروں ائمہ متفق ہیں۔ یہ 2 نمازیں رمضان میں الگ الگ ہیں، ایک سونے سے پہلے کی، ایک سونے کے بعد کی، اور وہ جو 11 رکعتوں والی روایت ہے وہ تہجد کے لیے ہے۔ رمضان میں بھی تہجد پڑھنا ہے اور تہجد 12 مہینے پڑھنا ہے، اور اس کی وہ روایت ہے، اور سونے سے پہلے والی روایت اس کی 20 رکعتیں ہیں اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسلک ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں، ان کا مسلک یہی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں نمازیں ایک ہی، یہ 2 نمازیں الگ الگ ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات ہوگی کہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں ہی نہیں، ایک ہی ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ حضور نے 8 ہی پڑھی ہیں، لہذا 8 ہی تراویح پڑھیں گے، اور تہجد کا رمضان میں تہجد نہیں پڑھیں گے، رمضان میں تہجد کی چھٹی کر دی۔ تو دیکھو 2 قصور کر دی، تو رمضان میں تہجد کی چھٹی کر دی اور پھر اس تہجد کے نام پر تراویح کو بھی 20 نہیں پڑھی، 8 ہی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ تہجد اور تراویح یہ 2 نمازیں ہیں ہی نہیں، ایک ہی نماز ہے۔ یہ ان بھائیوں کا ذہن ہے، اور ان حضرات نے یہ کہا، یہ حضرات وہ ہیں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان حضرات کا ذہن یہ ہے کہ نہیں، یہ 2 نمازیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی نماز ہیں، لہذا 8 ہی رکعت پڑھیں گے۔ حضور نے 8 سے زیادہ پڑھی نہیں، 8 سے زیادہ پڑھی نہیں، تہجد 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، اور یہ نماز تو حضور نے 20 پڑھی ہے۔ کیا دلیل کے 20 پڑھی ہیں؟ دلیل 2 ہیں، سنو، دلیل 2 ہیں۔ پہلی دلیل تو 2 نہیں 3 ہے، دلیل 3 ہے، اسے سمجھو۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس روایت میں یہ صراحت ہے کہ حضور نے وہ جو 3 دن نماز پڑھی تھی وہ 20 رکعت پڑھی تھی۔ یہ روایت ہے اور ضعیف روایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ تو ضعیف ہے، تو پھر رک کر کے پھر ایک اور مسئلہ سمجھو۔ دیکھو آج کل یہ خیال دنیا میں چل رہا ہے، اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں، کہ بس جہاں روایت ضعیف ہے،
یہ تو روایت ضعیف ہے، یوں کہہ کر فوراً کہتے روایت ضعیف ہے. اس بارے میں جو رائے ہیں وہ رائے سمجھو. حدیثیں 5 قسم کی ہیں، حدیثیں 5 قسم کی ہیں، صحیح، حسن، ضعیف اور بہت زیادہ ضعیف اور گھڑی ہوئی موضوع. یہ 5 قسم کی حدیثیں ہیں. کوئی کتاب حدیث کے ذخیرہ کو تو 5 قسم کی حدیثیں ہیں. تمام امت متفق ہے کہ یہ صحیح حدیث یہ حجت ہے، اس میں کوئی اختلاف امت میں نہیں ہے. تمام امت متفق ہے کہ یہ موضوع گھڑی ہوئی حدیث یہ حدیث ہی نہیں ہے اور اس کا بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے. ان 2 باتوں پر لوگ متفق ہیں. اس کے بعد رہ گئی حدیث حسن. حدیث حسن میں اختلاف ہے. یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث حسن حجت نہیں. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں بس صرف حدیث صحیح حجت ہے، بس حدیث حسن کہتے ہیں حجت نہیں. اور چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی حجت ہے. پھر اس سے اوپر ہے حدیث ضعیف. حدیث ضعیف میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی حجت ہے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ضعیف حجت نہیں. چوتھی ہے بہت زیادہ ضعیف. اس کے بارے میں سب چاروں فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن کسی ثابت شدہ عمل کی فضیلت میں ایسی ضعیف حدیث سنائی جا سکتی. تو فضائل اعمال میں یہ ضعیف جدہ یہ سنائی جا سکتی. موضوع بیکار ہے. یہ ضعیف جدہ فضائل اعمال میں سنائی جا سکتی ہے. اور یہ صحیح سے تو مسائل ثابت ہوں گے بالاتفاق، اور حسن سے چاروں ائمہ کے یہ مسائل ثابت ہوں گے. اہل حدیث اس سے مسائل ثابت نہیں کرتے. اور یہ ضعیف سے حنفیہ کے یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں، دوسرے ائمہ ان سے مسائل ثابت نہیں کرتے. تو ضعیف حدیث حنفیہ کے یہاں قابل عمل ہے کب؟ جب اس کی ٹکر میں اس سے اچھی حدیث نہ ہو. اگر کسی مسئلے میں 2 حدیثیں ایک صحیح اور ایک ضعیف تو ضعیف نہیں لیں گے، صحیح لیں گے. لیکن اگر کسی باب میں صرف ایک ہی حدیث اور ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف نہیں، صرف ضعیف، اور اس کے مقابل دوسری کوئی اس سے اچھی حدیث ہے ہی نہیں، تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث پر بھی عمل کریں گے. جب تک وہ ضعیف حدیث ہے مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا، اس ضعیف حدیث کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہی وہ حنفیہ ہیں جن کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ سب سے زیادہ حدیثوں پر یہی عمل کرتے ہیں. صحیح پر عمل کرتے ہیں، حسن پر عمل کرتے ہیں، ضعیف پر عمل کرتے ہیں. ہاں یہ 2 قسمیں اس پر عمل نہیں کرتے، موضوع پر کوئی عمل نہیں کرتا. اور ضعیف جدہ یہ فضائل اعمال میں سنائی جا سکتی ہے، مسئلہ اسے ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف جدہ نہیں. اور اس مسئلے میں اس کے مقابل کوئی دوسری روایت ہے ہی نہیں. جب یہی ایک روایت ہے اور اس کے مقابل اس سے کوئی اچھی روایت ہے ہی نہیں تو یہ حدیث قابل حجت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری دلیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شروع میں نظام بنایا جماعت کا تو 8 رکعتیں جماعت سے پڑھائی جاتی تھی. پھر انہوں نے وہ نظام بدل کر کے 20 کیوں شروع کی؟ کوئی تو نئی بات ان کے سامنے آئی جبھی تو کی. حضور کی 8 رکعت حضور تہجد پڑھتے تھے، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے، حضرت عمر بھی جانتے تھے. اور 8 رکعتیں تراویح شروع ہوئی تھی، 8 رکعتیں پڑھائی شروع ہوئی تھی، پھر اسے بند کر دی گئی اور بند کر کے 20 شروع کی. حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے سامنے یہ بات حقیقت آئی کہ یہ 2 نمازیں الگ ہیں. تہجد تو سونے کے بعد اٹھ کر کے ہے، اور رمضان میں بھی سونے کے بعد اٹھ کر کے ہے اور بغیر جماعت کے ہے. اور یہ جو حضور نے 3 دن پڑھائی تھی یہ تو سونے سے پہلے کی نماز ہے اور رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے اور خصوصی نماز ہے. اور یہ نماز حضور نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اس لیے انہوں نے وہ طریقہ بدل کر 20 شروع کی. تیسری دلیل تعامل کہتے ہیں پوری امت مسلمہ شرقن غربن یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک اور نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک پوری دنیا کے مسلمان ایک طرز پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں.
میں نے بتایا کہ 90% مسلمان سب اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. مالکیہ کے یہاں 36 رکعت کا ایک قول ہے مگر ان کے یہاں فتویٰ نہیں. وہ 36 رکعت کا قول کیسے ہوا تھا؟ وہ مقابلے میں ہوا تھا. مقابلہ یوں تھا کہ مکہ میں جب 20 رکعت پڑھی جاتی تھی تو 4 رکعت پڑھ کے جب ترویہ کرتے تھے تو لوگ اٹھ کر کے ایک طواف کرتے تھے. 7 چکر لگا دیے، ایک طواف کر دیا اور پھر اگلا ترویہ پڑھتے تھے. تو تراویح کے بیچ میں کتنے ترویہ آتے ہیں؟ 4 آتے ہیں. تو تراویح کے بیچ میں 4 طواف کر لیتے تھے. اب مدینہ والوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ مدینہ میں تو کعبہ شریف ہے نہیں کہ جو طواف کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ترویہ ہے تو لوگ اپنے اپنے طور پہ 4 رکعت پڑھ لیتے تھے. تو 4 رکعت جماعت سے پڑھی اور ترویہ میں لوگ 4 رکعت نفل اپنے طور پر الگ پڑھتے تھے. تو یوں 20 وہ ہوئی اور 4 ترویحوں کی 16 یہ ہوئی. وہ 20 اور 16 مل کر 36 یوں ہو گئی. تو 36 والا قول یوں پیدا ہوا تھا. لیکن اصل جو جماعت سے نماز ہوتی تھی وہ تو 20 ہی ان کے یہاں ہوتی تھی. لہذا آج بھی فتویٰ ان کے یہاں یہی ہے. تو یہ پوری دنیا میں جو تمام مسلمانوں کا متفقہ عمل چلا رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی بیز نہ ہو، اس کا کوئی بنیاد نہ ہو اور کوئی اس کی دلیل نہ ہو اور ساری دنیا کے مسلمان گمراہی پر چلے جا رہے ہیں اور ایک غلط چیز پر عمل کرتے جا رہے ہیں. یہ ناممکن ہے. یہ 3 دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ 2 نمازیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک قیام رمضان ہے، رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، رمضان کی مزید بڑھائی ہوئی نماز ہے، رمضان کی خصوصی نماز ہے جس کا نام قیام رمضان ہے، جس کا نام تراویح ہے. اس کی رکعتیں 20 ہیں. یہ 20 رکعتیں حضور نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، پھر بند کی تھی اور پھر حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوئی، وہ آج تک چل رہی ہیں. یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے اور 20 ہی پڑھنی ہے. 18 پڑھو گے سنت ادا نہیں ہوگی. اور ایک قیام لیل ہے، یہ رمضان میں بھی ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی ہے اور یہ بغیر جماعت کے تنہا پڑھنا ہے. اس کی اکثر بیشتر حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد، اور اس سے کم بھی حضور نے پڑھی ہے اور زائد بھی پڑھی ہیں. کم پڑھی ہے 4 تک اور زیادہ پڑھی ہے 14 تک، لیکن زیادہ تر احوال میں 8 پڑھتے تھے. لہذا یہ 8 سال بھر پڑھنی ہے، تنہا پڑھنی ہے. اس کی جماعت جائز نہیں ہے، اس کی جماعت جائز نہیں ہے. اور بہت نہیں تو جو تہجد کی نماز اس کی جماعت جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ نفل کی جماعت 4 تک گنجائش ہے، 3 تک گنجائش ہے. امام اور 2 مقتدی 3 تک گنجائش ہے. اگر امام اور 3 مقتدی ہو گئے، 4 ہو گئے تو تدائی ہو گئی اور تدائی کے ساتھ نفل کی جماعت مکروہ ہے. اور یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے رمضان میں تہجد کی جماعت کے بارے میں بھی. اور دارالعلوم دیوبند میں کچھ اکابر رمضان میں جماعت کرتے ہیں، باقی دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آج پوری دنیا میں یہی ہے کہ تہجد کی نماز الگ الگ پڑھنی ہے، اس کی جماعت نہیں ہے. اگر کوئی جماعت سے پڑھنا ہو تو 1 مقتدی رکھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ 2 رکھ سکتے ہو، بس اس سے آگے اجازت نہیں. اس سے زیادہ مقتدی ہو جائیں گے مکروہ ہے. یہی آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اس کے خلاف اگر کسی کا عمل ہے تو وہ اس کا عمل ہے، دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ نہیں. سمجھ لو اسے صاف مسئلہ. کہیں کا حرمین کا عمل ہو، دیوبند میں کوئی کرتا ہو، کہیں بھی ہوتا ہو، وہ عمل کرنے والے کا عمل ہے. آپ کا جو ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے اس کا جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہی ہے کہ 3 آدمی مل کر کے تہجد کی جماعت کریں تو گنجائش ہے، اس سے زیادہ جماعت مل کر کے تہجد کی جماعت کریں یہ مکروہ ہے. کیونکہ یہ نماز ہمیشہ الگ پڑھنے کی ہے. اس کی جماعت حضور نے جماعت سے نہیں پڑھائی. جب حضور ہمیشہ الگ پڑھی ہے، پورے 12 مہینے الگ پڑھی ہے، حضور نے جماعت نہیں کرائی تو اس کی جماعت کی کیسے اجازت دیں گے؟ مگر میں نے بتایا کہ بعض بھائیوں نے دونوں کو ایک سمجھ لیا اور انہوں نے ادھر کی سب روایتوں کو ملا کر کے محرم کا کھچڑا بنا دیا. اس میں گوشت کدھر ہے، چنا کدھر ہے، گیہوں کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں. خیر وہ ان کی رائے ہے، وہ جیسا سمجھیں وہ عمل کریں، وہ اور ان کا خدا، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا. ہمیں تو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے، ہمیں تو اپنی بات اچھی طرح سے سمجھنی ہے. اور میں نے جہاں تک ممکن تھا آپ حضرات کو اپنی بات سمجھائی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے اور ان دونوں نمازوں کی حقیقت علیحدہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس تفصیل کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو روشنی ملے گی مسئلے کو سمجھنے میں. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اس طرح کیا 8 رکعت تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب نہیں پڑھی جا سکتی، 18 بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اگر نہیں تو کیوں؟
اس لیے کہ 18-20 ہی تراویح حضور سے ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک پوری امت یہی پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہے، کوئی پوچھے کہ ظہر کی 3 رکعتیں پڑھیں تو پڑھی جا سکتی یا نہیں، تو اگر نہیں پڑھی جاتی کہ وائے، تیری وائے تیری جیب میں رکھ لے کہ بھائی ظہر کی 3 کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ ایک آدمی کہتا فجر کی میں 3 پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی جا سکتی، کیا وائے؟ ارے لا حول ولا قوت وائے تیری، ارے بھائی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے